ایسی چیز جو آج تک کسی کی نہیں ہوئی، مگر دنیا کا ہر انسان اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پیسہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس نے انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ اس سے آپ ہر چیز کو خرید سکتے ہیں، مگر کبھی کسی نے سوچا کہ پیسے میں اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ یہ کیسے بنا، کب بنا، اور آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ہمیں یہ کاغذ کے ٹکڑے بنانے پڑ گئے؟ آپ کو ہم یہ سب بتائیں گے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میر وائس آفیشیل۔ السلام علیکم ویئرز، آج سے 17,000 سال پہلے جب پیسے کا نام و نشان تک نہیں تھا، 15,000 BC، یہ وہ وقت تھا جب انسان چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہا کرتے تھے، اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا، شکار کرنا اور کسی نہ کسی طریقے سے کھانا حاصل کر کے خود کو زندہ رکھنا۔ اور کھانا حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے لڑتا جھگڑتا اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کا قتل بھی کر دیتا تھا۔ پھر انسان نے اس تنگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ متعارف کروایا کہ وہ ایک دوسرے سے چیز آسانی سے لے سکیں اور دے سکیں، اور لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو سکے۔ مطلب اگر کسی کے پاس چاول ہیں تو وہ دوسرے کو چاول دے اور اس سے گندم لے لے۔ اس طریقے کو اس دور میں بہت سراہا گیا اور اس کو کہا جاتا تھا بارٹر سسٹم۔ اس لین دین میں دونوں کا ہی فائدہ تھا، کیونکہ اگر چھین کر کوئی چیز لی جاتی تو ایک بار تو مل جاتی، مگر دوسری بار اسے حاصل کرنا ناممکن ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگوں سے لین دین کرتے وقت یہ یاد رکھنا مشکل تھا کہ کون سی چیز کس سے کتنی مقدار میں لینی ہے اور کون سی چیز کس کو کتنی مقدار میں دینی ہے۔ یہ یاد رکھنے کے لیے اس وقت کے لوگوں کے پاس کوئی خاص طریقہ کار نہیں تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر لکھنا شروع کر دیا، جس سے کچھ حد تک تو انہیں مدد ہوئی اور اس طرح ایک اکاؤنٹنگ سسٹم کا آغاز ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بارٹر سسٹم کے نقصانات کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ چیز کو لینے اور دیتے وقت دونوں فریقین کا رضامند ہونا ضروری تھا، جو کہ ایک ٹریڈ سسٹم میں بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ بارٹر سسٹم سے تنگ آ کر لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو سب کے پاس موجود ہو اور جس کے ساتھ ہم بڑی آسانی کے ساتھ تجارت کر سکیں۔ اور اس طرح 2500 BC میں شروعات ہوئی پیسے کی۔ یہ وہ پیسہ نہیں جو کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ تھی کوموڈیٹی منی، مطلب جس کے پاس کوئی چیز ہے وہ دے کر دوسری چیز حاصل کر سکے۔ لوگوں نے ہر اس چیز کو پیسہ بنا لیا جو ان کے پاس موجود تھی، جیسا کہ گائے، بھینس، بکری، چاقو، تلوار وغیرہ۔ بلکہ یہاں تک اس وقت انسانوں کو بھی پیسے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ لوگوں نے اپنے غلاموں کو دیکھ کر مختلف چیزیں حاصل کیں۔ کاموڈیٹی منی نے لوگوں کی زندگی کو کچھ حد تک تو چینج کیا، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کی اصل قیمت کیا ہے۔ اس سے تنگ آ کر لوگوں نے پھر سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی اور چیز ہو۔ اس طرح 600 BC میں اینشنٹ گریکس نے ایجاد کی میٹیلک منی کی۔ سونے اور چاندی کو ملا کر ایسے سکے بنائے گئے جن کے اوپر شیر اور بیل وغیرہ بنا جاتا تھا۔ دنیا کا پہلا سکہ دا لیڈین سٹیٹر تھا۔ اس طرح ہر سلطنت نے اپنے اپنے نام کے سکے بنانے شروع کر دیے اور اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ ٹریڈ کا آغاز ہو گیا۔ 500 BC، یہ وہ وقت تھا جب سمندر پار ہر جگہ سکوں کے ذریعے ٹریڈنگ کی جانے لگی۔ اس طرح لوگوں کی زندگی بہت حد تک آسان ہو گئی، لیکن اس میں بھی کچھ مسائل تھے۔ مطلب جتنے زیادہ سکے ہوتے اتنے ہی زیادہ ان کا ویٹ ہوتا اور ان کو چوری کرنے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا، ان کو اکاؤنٹ کرنا بھی مشکل ہوتا۔ اس طرح اس سے تنگ آ کر لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیوں نہ کوئی ایسی چیز ہو جو آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ بھی کی جا سکے اور اس کے چوری ہونے کا خطرہ بھی کم ہو۔ اس طرح 1279 میں چائنیز شہنشاہ قبلا خان
جس نے بارک ٹری سے دنیا کی پہلی پیپر منی بنوائی۔ یہ تھی تو پیپر منی، لیکن اسے کہتے تھے IOU۔ اس کا مطلب تھا میں تمہارا قرض دار۔ آہستہ آہستہ اس پیپر منی کی ویلیو اتنی بڑھ گئی کہ دنیا کے ہر بینکس نے دھڑا دھڑ یہ پیپر منی چھاپنا شروع کر دی، کیونکہ اس کے لیے کوئی خاص انتظام اور خاص کوئی لا تو تھا نہیں۔ اس لیے ہر بینک نے اپنی مرضی کے ساتھ دھڑا دھڑ یہ IOU چھاپنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے سونے اور چاندی کو دیکھ کر IOU لینا شروع کر دیے۔ IOU ایک ایسی چیز تھی جو جتنا چاہے چھاپے، اور اس طرح بازاروں میں لوگوں کے پاس پیپر منی بہت زیادہ ہو گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہر جگہ انفلیشن ہو گئی۔ جو چیز ایک IOU کی تھی وہ بڑھ کر 10 IOU کی ہو گئی۔ وہ بینک جو لوگوں کو IOU ادھار دیتے تھے، ان کے پاس اتنے سکے ہی نہیں تھے جتنے لوگوں کے پاس پیپر منی کے ٹکڑے تھے۔ 1816 میں اس چیز سے تنگ آ کر بریٹن نے ایک لا متعارف کروایا کہ جتنے ہمارے پاس گولڈ کے سکے ہوں گے ہم اتنا ہی پیپر منی کو چھاپ سکیں گے، جس سے مہنگائی بھی نہیں ہوگی اور قرض بھی ایک لیمٹ میں دیا جائے گا۔ اس عمل کو کہتے ہیں گولڈ سٹینڈرڈ، یعنی پیپر منی کو گولڈ کے برابر کر دینا۔ اس طرح دنیا کی تمام کنٹریز نے اپنی اپنی پیپر منی کو گولڈ کے مطابق کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح 1900 میں USA نے تو باقاعدہ طور پر گولڈ سٹینڈرڈ کو اپنا لیا۔ 1930 میں جب امریکہ میں گریٹ ڈپریشن چل رہا تھا ڈی فلیشن کی وجہ سے، کیونکہ چیزوں کی قیمتیں کم تھیں اور کمپنی کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے امپلائیز کو سیلری بھی دے سکیں، جس سے اکانومی کریش کرنے لگی۔ لوگوں کے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ ہی جاب۔ اس کا حل نکالنے کے لیے 1933 میں پریزیڈنٹ روز ویلٹ نے ریلیشن شپ آف گولڈ اینڈ پیپر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب جو تھی وہ صرف پیپر منی تھی۔ اس طرح بینک کے پاس وہ طریقہ کار واپس آ گیا کہ انہوں نے دھڑا دھڑ اپنا پیسہ دوبارہ چھاپنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پیسہ زیادہ ہونے سے مہنگائی ہوتی ہے، تو اس پر کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ نے سینٹرل بینک آف فیڈ کو بنایا، جو یہ ریگولیٹ کرتا تھا کہ ملک کے اندر نہ تو پیسہ زیادہ ہو اور نہ ہی کم، لیکن وہ ڈالر جو آپ گولڈ میں کنورٹ کروا سکتے تھے آپ کے لیے ایک IOU تھا۔ اب وہ صرف ایک پیسے کا ٹکڑا تھا جس کی خود میں کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اس طرح یہ بن گئی فیاٹ منی۔ پوری دنیا میں جتنی بھی کنٹری ہیں وہ سب کی سب فیاٹ منی یوز کرتی ہیں۔ پیپر منی نے ہماری بہت سی مشکلات کو سولو کر دیا تھا۔ اسے ہم آسانی سے گن سکتے تھے، سنبھال سکتے تھے اور ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے تھے۔ لیکن پیپر منی میں بھی کچھ کمیاں تھیں، اسے چوری بھی کیا جا سکتا تھا۔ آخر نوٹ تھے، انہیں گننے میں کچھ نہ کچھ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا تھا۔ اس لیے لوگوں نے اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس پر ریسرچ شروع کر دی۔ اس طرح 1980 میں انٹروڈیوسڈ ہوئی منی یعنی ڈیجیٹل منی، جسے سیکنڈوں میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور چوری کا خطرہ بھی بہت کم ہے۔ اس طرح بینکر کو کچھ پرنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی، کمپیوٹر پر نمبر ڈائل کیے اور پیسہ ہو گیا تیار۔ اس سے ہم گھر بیٹھے صرف ایک کلک پر دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ ویئرز، یہ تھی ہسٹری آف منی۔ اس دنیا نے تھوڑے سے وقت میں کتنی ترقی کر لی۔ صرف کچھ ہزار سالوں میں ہم سونے چاندی کے سکوں سے ایسے پیسے پر آ گئے جس کا کوئی وجود ہی نہیں، جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، لیکن اس کی مدد سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ ویئرز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔